السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں. میرا نام فضیل الرحمان ہے. آئی ایم دا ریپرزینٹنگ آف پراپرٹی مینجمنٹ سروسز اور میں سی ای او ہوں بیریا ٹاؤن میں پراپرٹی مینجمنٹ سروسز کا جو آفس ہے. آپ بیریا ٹاؤن کو ہی کرتے ہیں؟ ہم صرف ایکسکلوسیولی بیریا ٹاؤن کو ہی ڈیل کرتے ہیں. پراپرٹی مینجمنٹ سروسز ایکسکلوسیولی بیریاز کے آتھورائز ڈیلر ہیں ہم, اور ہم صرف بیریا ٹاؤن کو ڈیل کرتے ہیں آل اوور پاکستان. بیریا ٹاؤن میں آج کل یا اگلے سال تک چلیں کرنے انویسٹ کرنا کیوں فائدہ مند رہے گا, اور کون کون سے سیکٹر ایسے ہیں جہاں پہ انسان کر سکتا ہے, کوئی بھی اوورسیز کا بندہ ہے یہاں کا بندہ ہے, وہ کیوں یہاں پہ آ کے انویسٹ کرے؟ دیکھیں جی, اس کا بڑا سمپل آنسر یہ ہے کہ بیریا ٹاؤن کے اندر آپ کیوں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے صرف اور صرف دو کنسرن ہیں, بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے. اس کے علاوہ وہ کسی چیز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. جو میں نے لاہور کے اندر اب تک دیکھا ہے, یا جو میری آپ کہہ لیں کیس اسٹڈی ہے, یا جو انٹریکشن ہوتی ہے ہمارے کلائنٹس کے ساتھ, وہ ٹرسٹ کرتے ہیں بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے پہ. ڈی ایچ اے کی پرائسز آر سو فار ہائی. ابھی تک تو اس کی جو پرائسز ہیں, اب بات یہ ہے کہ ہم نے ایک مڈل کلاس کو اگر ایوریج کو ہم نے ٹچ کرنا ہے تو اس کے لیے بیریا ٹاؤن میں پرابلم نہیں ہے. اس کے لیے ایزیسٹ وے ہے کہ وہ اپنی چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ بیریا ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرے. اچھا, آپ نے اب دوسرا آپ کا پارٹ یہ تھا کہ بیریا ٹاؤن سیکیور ہے یا کیوں انویسٹمنٹ کرے بیریا ٹاؤن میں. بیریا ٹاؤن میں اس لیے انویسٹمنٹ کرے کہ آپ سیکیورٹی ویو پوائنٹ سے دیکھ لیں کہ ایک اوورسیز پاکستانی اپنی انویسٹمنٹ کر کے ایل ڈی اے میں جاتا ہے, اور جس وقت وہ واپس آتا ہے پاکستان میں 2 سے 4 سال کے بعد, تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ ایل ڈی اے کے اندر اس کے مکان پہ یا اس کے زمین پہ قبضہ ہو چکا ہے. دس از ہیپننگ ان جوہر ٹاؤن یا مختلف ایریاز میں. ایریاز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا, مگر بحریہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بحریہ میں لوگ سیکیور فیل کرتے ہیں, ان کی انویسٹمنٹ سیکیور. تو سب سے پہلے گینز کی بات بعد میں آئے گی. بینگ اے اینڈ کسٹمر, جیسے آپ میرے پاس پہلی دفعہ آتے ہیں, آپ سب سے پہلے یہ میرے سے ڈسکس کریں گے واٹ اباؤٹ مائی پرنسپل. پرنسپل سیکیور ہے تو دین آپ انویسٹمنٹ کے لیے جائیں گے. تو بحریہ ٹاؤن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو میں سمجھتا ہوں بہت سی سوسائٹیز آپ کو بہت سی چیزیں دے رہی ہیں. میں اس کے لیے یہ تعریفوں کے پل نہیں باندھوں گا, بحری میں لائٹ نہیں جاتی, یہ سارے سائلنٹ فیچر ہیں کہ ونس اے پرسن از لیونگ دیر. مگر انویسٹمنٹ کا جو سب سے بیسک رول ہے, یور پرنسپل شوڈ بی سیکیور. اور بحریہ یہ آپ کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک ٹرانسپیرنسی ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ آپ کو ایک سیکیورٹی فیل ہوتی ہے, جو کہ کسی اور سوسائٹی میں غالباً میں نہیں سمجھتا ہے ماسوائے ڈی ایچ اے, مگر ڈی ایچ اے میں پرائسز آپ سن رہا ہے. تو بحریہ لاہور کو اگر چھوڑتے ہیں, باقی جہاں پہ بحریہ ہے, اسلام آباد, کراچی وغیرہ میں, ادھر کون کون سے سیکٹرز ہیں ایسے جہاں پہ انویسٹ کرنا بہترین ہے؟ انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ بحریہ اس وقت آل اوور دی پاکستان, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بحریہ کے پروجیکٹس ہیں کہاں کہاں پہ. لاہور کے اندر بحریہ کے الحمدللہ اس وقت تک 4 پروجیکٹ چل رہے ہیں. ایک یہاں پہ جہاں پہ بحریہ ٹاؤن لاہور, جہاں پہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, دس از ٹاؤن, دس از کالڈ بائی بحریہ ٹاؤن. یہ سب سے پہلا پروجیکٹ تھا ملک ریاض صاحب کا. اس کے اندر ملٹیپل سیکٹرز ہیں, سیکٹر اے سے لے کے ایف تک. میں چھوٹی چھوٹی ذرا بریفنگ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بحریہ اورچرڈ میں. اورچرڈ کے اندر فیز 1 ہے, فیز 2 ہے, اور ابھی اورچرڈ کے اندر ریسنٹلی فیز 3 لانچ ہو گیا. اس میں لو کاسٹ اورچرڈ ہے, اس میں اوورسیز لو کاسٹ ہے, اور یہ تو بالکل بحریہ اورچرڈ کو آپ کہہ لیں کہ ایک متوسط طبقے کے لیے بحریہ نے ہٹ کیا تھا, کہ ان لوگوں کے لیے جو بہت چھوٹی آمدنی رکھتے ہیں ان کے ساتھ. انیشلی اس کی جو بکنگ آئی تھی 5 سے 6 لاکھ روپے کی تھی, اور اب الحمدللہ اس وقت وہاں پہ پلاٹ کی قیمت 55 لاکھ روپے ہے. تو ان لوگوں کا اگر آپ گین دیکھیں تو دیٹ از ملٹیپلائی بائی 10 ٹائم. تو یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک کیس اسٹڈی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بحریہ میں بکنگس کہاں پہ ہوئی تھی اور بحریہ نے کیا ڈیلیور کیا. اس کے بعد آپ کا پروجیکٹ آ گیا بحریہ ٹاؤن ایجوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی. یہ ایک پروجیکٹ ہے, یہ اپ کمنگ ہے, آپ کہہ لیں گروئنگ بیبی ہے. اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا لاہور کے اندر اس وقت چھوٹی انویسٹمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے 5 مرلہ 8 مرلہ. اس کے بعد آپ کا چوتھا پروجیکٹ آ جاتا ہے بحریہ ٹاؤن نشیمن. بحریہ کے نشیمن کا پروجیکٹ ہے. یہ دونوں پروجیکٹ ایجوکیشن میڈیکل سٹی اور نشیمن, یہ قصور روڈ کو آڈینس کو کور کرتا ہے جو قصور سے ایریا. لاہور میں یہ 4 پروجیکٹ ہو گئے. اب ہم آ جاتے ہیں پنڈی کے اندر. پنڈی کے اندر بحریہ ٹاؤن, بحریہ کی بگننگ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن پنڈی سے ہی تھی. وہاں سے لے کے فیز 8 تک, فیز 9 تک یہ ساری چیزیں جا چکی ہیں. اور اس کے بعد گولف کا پروجیکٹ ہے بحریہ کا. اس کے بعد بہت سے وہاں پہ پروجیکٹس ہیں. ایک اس کے علاوہ اسلام آباد کے پاس اس نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے جس پروجیکٹ کا نام ہے بحریہ انکلیو اسلام آباد. وہ بھی ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ کراچی میں. کراچی کے اندر اس وقت تک
جو بحریہ نے ڈیلیور کر دیا 2013 27 جنوری 2013 کو سٹارٹ ہوا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی، اور اس وقت تک الحمدللہ 41 کلومیٹر کی 440 فٹ کی مین بولیوارڈ ہے. آپ اگر کبھی فلائی کریں تو آپ جب جہاز ٹرن لیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں تو یو سینس کہ اٹس لائک اے رن وے، اٹس لائک اے نیو رن وے، دیٹس اے نیو سٹی. اس پروجیکٹ کو میں یہ نہیں کہوں گا دیٹس ناٹ اے ٹاؤن. بحریہ کراچی اس کے لیے کہنا، بحریہ ٹاؤن کراچی کہنا نہیں، بحریہ کراچی اس کو کہیں کہ بیکاز دیٹس اے نیو کراچی. اس کے اندر اس وقت تک 32 الحمدللہ 32 فیزز یا بلاکس آپ ان کو کہہ لیں یا سیکٹرز کہہ لیں، وہ لانچ ہو چکے ہوئے ہیں. پوزیشن آ رہی ہے مختلف ایریاز کے اندر، پریسنٹ 2 کے اندر لوگ گھر بنا رہے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن الحمدللہ اگر میں یہ بات کروں کہ بحریہ ٹاؤن اس وقت بحریہ ٹاؤن کا اگر کوئی ثانی آپ کہتے ہیں، ایک ٹائم تھا جب ہم کہتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ ڈی ایچ اے کے بعد بحریہ ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ بحریہ کے بعد ڈی ایچ اے ہے. کیونکہ چیزیں بات ہے ڈیلیوریبلس کی. جو ڈیلیور کرے گا کوئی بھی کسی بھی سوسائٹی میں جو ڈیلیور کرے گا، بحریہ میں جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو ڈیلیور کیا جاتا ہے. اگر آپ کہیں ڈی ایچ اے کے اندر بھی ڈیلیور کیا لوگوں کو، مگر جو آپ کہہ لیں کہ جو لوگوں کے لیے جو اپنی جگہ ہیں، لائک بحریہ ٹاؤن نے الحمدللہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں آپ کے سامنے، آپ سب لوگوں کے سامنے یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کی 7ویں بڑی مسجد بحریہ ٹاؤن لاہور میں. تھیم پارک بحریہ ٹاؤن کا انڈر کنسٹرکشن ہے، سینماز چل رہے ہیں، آئیفل ٹاور. یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ڈی ایچ اے میں نہیں ملتی. کراچی کے اندر بھی اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، سفاری پارکس وغیرہ ہیں. تو یہ ہے بحریہ ٹاؤن کی ایک آپ کہہ لیں کہ شارٹ ہسٹری. اور اس کے اندر میں یہ ایڈیشن کروں گا کہ وہ لوگ جو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹس لینا چاہتے ہیں 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال 2 کنال 4 کنال، یہ ساری کیٹیگریز اویلیبل ہیں، اپارٹمنٹس وغیرہ بھی. تو زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ زیادہ بہتر رہتی ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ؟ دیکھیں یہ بڑا آپ نے کی کویسچن کی ہے کہ انویسٹر ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ پراپرٹی کے اندر شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. سب سے پہلے ویورز جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک ریکویسٹ ہے، پراپرٹی کے اندر ڈونٹ یوز لیوریج. اب لوگوں کو بہت سے لوگوں کو لیوریج کا نہیں آئیڈیا ہوگا. آپ کو میں سادہ لفظوں میں یہ کہتا ہوں ویورز کہ آپ جتنی حیثیت ہے اتنے کی ہی پراپرٹی خریدیں. یہ مت سوچیں کہ میں ایک پراپرٹی کو جو بحریہ نے ابھی لانچ کی ہے میں 5 لاکھ روپے میں وہ چیز لے لیتا ہوں ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ، اور باقی ڈیلرز حضرات ان کو کہتے ہیں کہ اوکے جی باقی قسطیں یہ آپ نے دینی ہے نا. یہاں پہ آ کے لوگ ٹریپ ہوتے ہیں. بہت سے وکٹمز ہوں گے جو اس کو دیکھ رہے ہوں گے ویورز، بہت سے ایسے ہوں گے جو وکٹمائزیشن ہے ان کے ساتھ، انہوں نے کہنا ہے کہ ہمیں پراپرٹی میں بحریہ میں بہت سے لاسز ہوئے ہیں. جو کمنٹنگز بعد میں آنے میں ان کا آنسر ابھی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی اپنی مسٹیک تھی، آپ نے انسٹالمنٹس نہیں جمع کی. جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھلائیں، آپ کو لاس نہیں ہوتا. اب آگے بات آپ کی کہ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم. دیکھیں پراپرٹی کوئی بھی ڈیلر، کوئی بھی ریلیٹر، کوئی بھی سوسائٹی آپ کی پراپرٹی کو انہینس نہیں کرتی، آپ کی پراپرٹی کو ٹائم انہینس کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کہیں کہ میرا فرسٹ ایئر کا گین وہ ڈفرینٹ ہوگا انٹائرلی، کیونکہ ایک گروئنگ بیبی ہے. سیکنڈ ایئر کا گین، تھرڈ ایئر کا گین، فورتھ ایئر کا گین، جتنا پراپرٹی کو آپ کیری فارورڈ کریں گے اتنا ہی آپ اس پہ ایکسپینڈ کریں گے، اپنے ریونیو کو ڈبل کریں گے. لوگوں کا ڈیلر آپ کو کہے گا آپ روٹیٹ کریں، ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں آپ روٹیٹ مت کریں، آپ اپنی پروڈکٹ کو ہولڈ کریں، ایک ایکسرسائز کو بار بار نہ کریں. اور ایک آخری جو چیز ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کہ کچھ اللہ کا بھروسہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ نے اگر آپ کو برکت ڈالنی ہے تو وہ 5 مرلے میں بھی ڈل جانی ہے. اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ 10 دفعہ 5 مرلہ لیں گے تبھی آپ یو کین ارن مور. اور اس کی بہت سی ایگزامپلس ہیں میرے پاس. جن لوگوں نے ویٹ کیا، جن لوگوں نے سائلنٹ انویسٹر رہے، وہ لوگوں کے گین ان لوگوں سے جو کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیسپریٹ ٹریڈرز تھے، وہ لوگ لاسز میں جاتے ہیں. جو آپ کے سائلنٹ انویسٹر ہیں وہ لوگ ہمیشہ پروفٹس کرتے ہیں. ٹائم صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. آپ نے بڑی گڈ سے. تو اچھا اگر ایک بندہ پلاٹ لیتا ہے جی اس کو کتنی انکریمنٹل پرسنٹیج مل سکتی ہے کم از کم، یعنی کہ وہ ان سے کتنا فیصد واپس مل سکتا ہے؟ سر بحریہ ٹاؤن میں سوری آپ اپنا کویسچن کہ اگر 20% اسے انکریز چاہیے ہو تو کتنا انویسٹ کرے گا؟
कितना इन्वेस्ट करेगा या कितने टाइम के लिए। देखिए कितना क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, कितने टाइम के लिए तो मैं बता सकता हूँ, कितनी इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का भी जवाब देता हूँ। आप कहते हैं कि कितना टाइम चाहिए 20% के लिए या कितना पैसा चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि पैसा वो चाहिए जितने में आपकी प्रोडक्ट आती है। 20% चाहिए या 30% रिटर्न चाहिए, ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है। सबसे पहले तो मार्केट वैल्यू पे हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। 5 मरले का अगर रेट मार्केट में इस वक्त 55 लाख रुपए का प्लॉट है, 55 से 60 लाख रुपए का, तो यू हैव टू ब्रिंग 55 to 60 लाख जी। और उसके बाद 20% रिटर्न के लिए आप कहते हैं। इसका एक छोटा सा अगर मैं आपको फार्मूला बता दूं, पहले साल 10%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल ये 30 to 60% आपका गेन होता है। प्रॉपर्टी पहले साल में, देखिए पहले साल में आप जिस वक्त प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, इसको थोड़ा सा व्यूअर्स भी अंडरस्टैंड करें कि प्रॉपर्टी कैसे बढ़ रही है। इस चीज को देखें, डिमांड एंड सप्लाई हम सब ने पढ़ी हुई है। डिमांड होती है और फिर सप्लाई होती है। एक ब्लॉक जो मैं आज आपको नया ब्लॉक बेच रहा हूं, उस ब्लॉक के अंदर 1000 प्लॉट है फंसे। पहले साल में वो 800 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, दूसरे साल में वो ब्लॉक में सिर्फ 500 प्लॉट्स रह जाएंगे। सैचुरेशन आ गई, सैचुरेशन आ गई। डिमांड है, सप्लाई नहीं है, क्योंकि लोगों ने होल्ड कर लिया उसको। जो आपके, जिनको मैं कहता हूं जो मैच्योर इन्वेस्टर है, वो होल्ड करते हैं। तीसरे साल बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो जाएगा, 100 प्लॉट नहीं आपको मिलेंगे, तो उस वक्त आपकी प्राइस मुंह मांगी। चलो एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है हर कॉम के अंदर एक मिडिल क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है और एक अपर क्लास होती है। मिडिल क्लास का आदमी है, उसका 10 से 15 लाख है, वो आपके एडवाइस लेने आता है, उसे क्या एडवाइस करेंगे? देखिए जी, बहरिया टाउन हमेशा, बहरिया टाउन का शुरू से ये टारगेट रहा है कि वो लोग जो लोग मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहरिया टाउन ने हमेशा के हमेशा ये चीज़ को फोकस किया है कि बहरिया टाउन की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है या जितने भी लोग हैं, वो मिडिल क्लास, उनको टारगेट किया बहरिया टाउन में। हम जो भी प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च होते हैं, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट हमारे साथ कंसर्न करती है कि हम ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। उसकी डाउन पेमेंट्स, उसकी इंस्टॉलमेंट्स हम अपनी जो अपनी क्लाइंटेज है या अपनी ऑडियंस है, हम उससे समझ के, अंडरस्टैंड करके, उनकी पॉकेट को देखते हुए हम उस पेमेंट प्लान को डिज़ाइन करवाते हैं। 15 से 20 लाख आज अगर मेरे पास, आप ही एग्जाम्पल आप लेने आ जाते हैं, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ की एक क्यू है। ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी दूँ। बहरिया टाउन एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी, यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च है। रिसेंटली अभी जो लॉन्च हुआ, बहरिया 30 लाख रुपए का प्लॉट लॉन्च हुआ, बहरिया ऑर्चिड फेज 3 30 और 32 लाख रुपए का। उसके अंदर आपकी डाउन पेमेंट 10 लाख रुपए आती है, बाकी आपने 1.5 साल की पेमेंट प्लान में 20 लाख रुपए पे कर लिया। आप कहते हैं नहीं ये भी ज़्यादा है। बहरिया कराची, बहरिया स्पोर्ट सिटी 36 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट है, 4,50,000 रुपये डाउन पेमेंट है। अब बताएं कि 4,50,000 डाउन पेमेंट और रिमेनिंग पेमेंट 4 साल की एक साथ में हर 3 माह के बाद 2 लाख रुपये, 15-20 लाख भी आप मुझे ज़्यादा कह रहे हैं। मगर अगेन यहाँ पे एक वो क्वेश्चन आ जाता है व्यूअर्स के लिए, वो मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि वो क्वेश्चन ये है कि ये मत समझें कि 4.5 लाख रुपए में प्लॉट मिल रहा है और किस्तें तो अभी मुझे 4 साल में दे। देखें जी, अपने आप को 2 साल के लिए तो सिक्योर करें। एटलीस्ट आपके पास 2 साल की किस्तें तो आपके बैंक बैकअप में होनी चाहिए, और बाकी के लिए स्ट्रगल करें। 2 साल बाद अल्लाह ताला आपके हालात और करेगा। मगर अगर आपको कोई डीलर ये कहता है ना कि नहीं आपके पास तो 20 लाख रुपया है, सर आप 3 फाइलें खरीद लें। 3 फाइलों को इस तरह अंडरस्टैंड करें कि आपने वो 12 लाख पे नहीं किया, आपने बहरिया के साथ 1 करोड़ रुपए की कमिटमेंट की है। 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 1 करोड़ रुपए के 3 प्लॉट हो गए। नाउ फॉर द नेक्स्ट 4 years आपको उस 4 साल के अंदर आपको वो 1 करोड़ रुपया आपको पे बैक करना है, बहरिया को पे ऑफ करना है। अब होता क्या है, 1 साल के बाद, क्योंकि आपके पास तो 20 लाख था, अब आप जब 2 किस्तें दे के फारग हो जाएंगे, कहीं से भी ले लिए, पकड़ दकड़ कर लिए, तो सर आप 3 प्लॉट कैरी नहीं कर सकते। फिर डेस्परेटली आप मार्केट में सेलिंग के लिए आएंगे। उस वक्त जो इन्वेस्टर बैठा होगा वो आपसे आपके दिए हुए पैसे आपको वापस नहीं देगा, क्योंकि आप ज़रूरतमंद हैं। मी टर्म्स पे चीज़ें बिकेंगी।
اور قصور آ جاتا ہے بحریہ ٹاؤن کا کہ بحریہ ٹاؤن یہ گیمبلنگ کرواتا ہے. لالچ کس نے کی؟ لالچ بحریہ نے کی کہ بحریہ نے آپ کو کہا کہ بائی ون گیٹ ٹو فری. نو, آپ نے اپنے میتھس میں پرابلم آپ کی ہے, یا آپ لالچ میں آئے, لالچ میں آئے ہیں, پھنس گئے آپ. اب دیں کس دیں, 1 کروڑ روپیہ دیں, اور اگر کسی کے پاس 20 لاکھ تھا تو 36 لاکھ کا پلاٹ لیتا, 16 لاکھ روپے کے لیے اس کو لیوریج 4 سال کا ملتا, اور 4 سال میں اگر ایک بندہ منتھلی 20-25 ہزار بھی سیونگ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں غلط بات نہیں کر رہا. صرف اور صرف لیوریج کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کو سادہ لفظوں میں یہ کہوں کہ جتنی آپ کی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں. پراپرٹی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے. پراپرٹی میں مار ہمیشہ تب پڑتی ہے جب آپ اوور بائنگ کرتے ہیں اور لالچ کرتے ہیں. ٹھیک, صحیح بات. چلیں اب اپنے بارے میں بتائیں. ایز اے بزنس مین, ایز اے بزنس مین آپ کی کامیابی ہے کیا راز ہے؟ میری کامیابی کا راز اسٹرگل. اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے علاوہ کوئی بندہ بھی کہیں پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. میں نے اسٹرگل کی ہے, میں یہ نہیں کہتا میں نے کام کے ساتھ بہت سنسیئرٹی دکھائی ہے, یہ ہوا. میں نے اسٹرگل کی ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہاں تک پہنچایا. اور اس کے علاوہ اگر میں کچھ ایڈ کروں, باقی دیکھیں ایک بندہ ایک سکسیس سٹوری کے پیچھے نا بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ بندہ بار بار ایکسپلین نہیں کر سکتا. آپ کی فیملی کی پوری سیکریفیکیشن اگر آپ دیکھیں, میری فیملی نے سیکریفائی کیا. میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا. جو اس وقت گھر بیٹھ کے جو بینک آورس کے بعد واپس آ کے جو بینکنگ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں, جو نیو بیز ہیں یا ینگ جنریشن ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ 5 بجے گھر آ کے اس وقت سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں تو کام کر رہا ہوں, میں رات کو 10 بجے گھر جاتا ہوں. میں رات کو 10 بجے گھر جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں, اور میرے سے زیادہ سفر کر رہی ہے میری فیملی. تو ٹائم ہی چیز ہے جی. ٹائم از منی. آپ جتنا ٹائم کسی چیز کو دے دیں. باقی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے علاوہ کوئی بندہ بھی کامیابی کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. ایز اے بزنس اگر بات کریں, ریئل اسٹیٹ پاکستان میں بہت مشہور ہے. بہت لوگ تو نہیں جاتے ہیں, لیکن تو بہت یعنی بڑے بندے نکلتے ہیں پھر جا کے وہ کما لیتے ہیں. یہ کیوں اتنا مشہور ہے, لائک اتنا کامیاب کیوں رہتا ہے پاکستان میں؟ گھر تو اپنا ہی ہونا چاہیے, گھر اپنا ہی ہونا چاہیے. ایک تو وہ ڈیمانڈ وہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے آپ سب لوگوں کے دل میں بھی, میرے دل میں بھی, آنے والی دن میں. اور دوسری یہ چیز ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے اسٹیٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, پاکستان دنیا کا 5واں ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کے ینگسٹ نیشن ہے. ان ایوریج ہم بات کریں تو 40 سال کے کیپ تک ہم بہت سے ینگسٹر ایک دوسرے سے ملتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی 70 سال کا یا 75 سال کا کوئی بابا بیٹھا ہو یا بوڑھا بیٹھا ہو یا ضعیف آدمی. ایسا نہیں. ہم سب نے ڈیسپریٹلی اپنے گھروں کی طرف جانا ہے. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ, پاپولیشن از گیٹنگ انکریز. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ہمیشہ سے یہ فوکس رہتا ہے کہ آپ جو ہے میٹروپولیٹنس جو بڑے شہر ہیں آپ ان کی طرف جائیں. یہ رغبت ہماری اس انڈسٹری کو ایک بوم دے رہی ہے. یہ اس کی بیسک ریزنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر بڑے چھم کر کے پیسے آتے ہیں, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. دیکھیں جی, وہ دنیا میں آپ ڈسکس کر لیں, دنیا کی آپ کسی بھی بڑی کمپنی کی میرے ساتھ ڈسکشن کریں, اگر اس کا ریئل اسٹیٹ میں اسٹیک نہیں ہے تو میں کہوں گا جی ٹھیک ہے, آپ کا نالج شاید آپ مجھے ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں غلط سوچ رہا ہوں. اسٹیٹ لائف کی بات کرتے ہیں, اسٹیٹ لائف میں لوگ انشورنسز کرواتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, 20 سال کا پلان لیتے ہیں. آپ نے کبھی اسٹیٹ لائف کی جو ایک اسٹڈی ہے اس کو کبھی دیکھا کہ اسٹیٹ ویئر دے آر پٹنگ دیئر منی, اسٹیٹ لائف کا مور دین 65 to 70% ریئل اسٹیٹ کے اندر اسٹیک ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی وہی بات ہے. ہر آنے والے دن میں لوگوں کو گھر چاہیے. وی آر ینگسٹ نیشن, ہمارا دنیا میں 5واں نمبر ہے. ہم لوگوں کو گھر چاہیے, ہم لوگوں کے پاس زمین ہے,
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار ایگریکلچر کو سارا تباہ ہو رہا ہے, لوگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں. بھائی ابھی تو پاکستان میں کتنا ایریا, لاہور سے کراچی تک چلے جائیں تو کیا راستے میں آپ کو سارے گاؤں ہی نظر آتے ہیں, سارا کچھ, اتنی زمین خالی پڑی ہے. ایگریکلچر کا جو فلاپ ہے وہ ایک اور علیحدہ ریزن ہے, اور ریئل اسٹیٹ کا جو بوم ہے اس کے ٹیکنیکل, اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ ایگریکلچر میں کیا پرابلم ہے, مگر ریئل اسٹیٹ کا جو بوم ہے اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ڈیمانڈ ہے, جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہ چیز چل رہی ہے. صحیح بات, یہ ڈیمانڈ ہے, اور یہ ٹرو ڈیمانڈ ہے, یہ کوئی آرٹیفیشل ہائپ نہیں ہے کہ جیسے 10 سال کے بعد پاکستان میں تو ریئل اسٹیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے مختلف ملکوں میں ہوتا ہے. یہ ایک اس کی بڑی نیچرل ریزن ہے. یعنی اپرچونٹی بہت زیادہ ہے آنے والے 20 سال تک اپرچونٹی بہت زیادہ ہے ریئل اسٹیٹ کی, کیونکہ ہمارے جو یوتھ ہے نا زیادہ تر وہ باہر پہ چلی جاتی ہے, یا پھر کسی بڑی کمپنی میں لگ جاتی ہے, یا پھر اپنا بزنس ہی اسٹارٹ کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کی طرف کو زیادہ نہیں آتے. آج سب سے پہلے تو اس کا ایک پارٹ یہ ہے کہ یوتھ چاہے باہر چلی جائے یا چاہے جہاں پہ بھی چلی جائے یا ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرے, گھر تو اس نے بنانا ہے, تو گھر کے لیے اس کو ہمارے پاس تو آنا ہی پڑے گا, ایک چیز. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یوتھ وہاں پہ چلی جاتی ہے, دیکھو پیٹرن ہمارے غلط ہیں, ٹرینڈز ہمارے 9 to 5 کے ہیں نا. کتنے بندے ہیں, کتنے آپ کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے جو بزنس پلان دیا ہے, جنہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کیا. یوتھ کے لیے تو میرا میسیج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کریں, اور دوسرا یہ ہے اسٹرگل کریں, اللہ تعالیٰ کسی کی محنتوں کو ضائع نہیں جانے دیتا, اور اپنا بزنس جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے. اپنے بزنس کا بالکل آپ ایسے کریں جیسے پرانے چاول نہیں ہوتے, وہ جب جب پرانے ہوتے جاتے ہیں ریٹ بڑھتا جاتا ہے, اپنا بزنس بھی ایسے ہوتا ہے. جب آپ ایک سرٹن لیول تک کریں گے نا, 20 years کریں گے, آفٹر دیٹ یو گٹ ریٹائرڈ, پھر آپ کو پینشن مل جائے گی. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاب انڈسٹری ساری دنیا اگر بزنس کرے گی تو جاب کون کرے گا, مگر اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ ان دو کاموں میں سے میں کیا کروں. میں اپنی بات بتاتا ہوں, 2000 میں جب میں نے بی ایس آئی ٹی کیا, میں بیسیکلی آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, بی ایس آئی ٹی کیا, تو آفٹر دیٹ آئی واز ہیونگ 2 lines کہ میری پوری فیملی مڈل ایسٹ میں تھی, وہ مجھے کہتے تھے وہاں پہ آ جاؤ, بٹ آئی واز ولنگ کہ مجھے اپنا بزنس کرنا. اللہ تعالیٰ شاید اسی طرح چاہ رہے تھے مجھے. میں نے فرام دی ڈے فرسٹ 2000 سے لے کے آج 2016 ہے, 16 سال کی میرا ٹریک ریکارڈ ہے بزنس کا. اچھا برا غلط صحیح یہ ایک ڈیبیٹیبل پارٹ آ جائے گا, مگر میں نے جاب نہیں کی. میں نے اپنے یونیورسٹی کے بعد ایک دن بھی جاب نہیں کی. میرا سب سے بڑا استاد حالات اور ٹھوکریں کھا کے انسان سیکھتا ہی سیکھتا ہے. تو سب سے یہی ہے کہ ٹائم کو نہ دیکھو, ٹائم فریم کو دیکھو. لائف از فار ونس یار, کوئی تھرل تو کرو, کوئی تو ایک پارٹیسپیٹ کرو کہ معاشرے میں نے پارٹیسپیٹ کر دیا. دیکھیں امپلائی اور امپلائر کے اندر فرق کو ڈھونڈے, اس کو بھی پیسے کہیں سے ہی آتے ہیں, آپ کو بھی پیسے کہیں سے ہی آتے ہیں, مگر یہ ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کا ذرا ویژن بڑا ہے, اس کا ویژن بڑا ہے. ملک صاحب, میں یہاں پہ ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں اپنے دوستوں کو, جو ویورز ہیں ان کو بھی بتاتا ہوں. ملک ریاض صاحب 5ویں کلاس تک پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے میٹرک اللہ اللہ کر کے کیا, کبھی فیل ہو جاتا تھا, کبھی کیا ہو جاتا تھا, مگر اس بندے نے وہ امپلائر بنا, اس نے بھی کام کیا, انہوں نے بھی کام کیے, بہت سے کام کیے, پینٹ کیے لوگوں کے گھروں میں, سارا کچھ کیا, مگر بائی دی اینڈ آف دی ٹائم دیکھیں اللہ کا قانون ہے, اوپر والا ہاتھ جو ہے نا اللہ ہمیشہ پسند کرتے ہیں. اوپر والا ہاتھ بننے کی کوشش کریں, نیچے والا ہاتھ بننے کی کوشش, ہمت کریں, ہمت کرنے سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. کوئی میرے پاس ایسا کوئی میں نے وہ ایکویشن تو ایجاد نہیں کر لی کہ میں وہ ایکویشن جو یوتھ ہے اس کو میں سکھاؤں گا یہ ایکویشن ہے, اس کو پڑھو تو آپ اچھے بزنس مین بن جائیں گے. کیپ اسٹرگلنگ, آپ کے اندر ایک بہت اچھا بزنس مین ہوتا ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو پالش. تو ہمارے چلے جائیداد کی بات کرتا ہوں, جائیداد سے ہیں, ہماری جیسی کمپنی کا اس انڈسٹری میں, ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں کیا رول, ہم کیا پلے کر رہے ہیں, اور کیا ہمارے ایڈوانٹیجز کیا ہیں آپ لوگوں کو؟
देखें जायदाद.com जब लास्ट टाइम मेरी आपके CEO से मुलाकात हुई तो आई मस्ट से फर्स्टली कि आई मस्ट से कि मैंने बीइंग अ पर्सन उसको ही इज़ अ नाइस मैन, ठीक है, और वो बंदा विजनरी, उसका विजन मैंने देखा था, मुझे उसका विजन अच्छा लगा था, उसके अंदर एक स्पार्क है, आप वो कह लें कि वो डेटोनेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पे वो ब्लास्ट करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उसके साथ। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि वाई जायदाद या वाई एनीथिंग एल्स, जो भी आपके कंपटीटर हैं। देखें इस वक्त सोशल मीडिया और आप कह लें कि इंटरनेट का एक दौर है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ आर चेंजिंग एवरीथिंग, और हम देखें आज आपके सामने आज का और 10 साल पहले का रियल एस्टेट एजेंट, 10 साल पहले के रियल एस्टेट एजेंट के पास 4x4 का कोई डाला होना चाहिए था, उसके 2 गनमैन होने चाहिए थे, सफ़ेद शलवार कमीज़ होनी चाहिए थी, और वो थोड़ा सा टेढ़ा आदमी होना चाहिए था। दैट वाज, ये एक पहचान होती थी एक रियलेटर की। आज चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि यूथ उसके अंदर आई है, पढ़े लिखे लोग उसके अंदर एंटर हो गए। हमारे यहाँ पर बैरियर में रियल एस्टेट में मैं डॉक्टर्स बता सकता हूँ आपको, इंजीनियर्स बता सकता हूँ, मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट CA इंटर्स बता सकता हूँ, जो लोग यहाँ पर बैठ कर रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। तो इट्स नॉट मीन के अब आगे बात कि जैसे अगर रिलेटर्स में लोग पढ़े लिखे आए तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं क्या उन्होंने नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने ही पढ़ा? एवरीवन इज सर्फिंग यार, हर कोई इस वक्त बिफोर के आई टॉक टू समवन, बच्चों की आप एग्जांपल ले लें, बच्चे से कोई बात करे तो वो google.com खोलेगा, वो गूगल करेगा कि ये मेरे से क्वेश्चन क्यों हुआ है, और वो जवाब वहाँ पे होगा। रियल स्टेट के अंदर जब एक बंदा आपको कोई सजेशन देता है तो आपका सबसे पहले जो कंसर्न है, जो आपके हाथ में एक पार है, दैट इज़ योर मोबाइल, दैट इज़ योर ब्राउज़र, आप उसके अंदर ब्राउज करते हो। B2B का कॉन्सेप्ट बैरियर टाउन में पहले B2B का कॉन्सेप्ट आया दुनिया में, लोगों ने पढ़ा किया, बिजनेस टू बिजनेस में आया, और अब तो आप लोग एडवांस में B2C में जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इतने हेल्पफुल होते हैं कि हम लोगों की पहचान, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी को क्या पता कि बहरिया टाउन के अंदर कौन कौन से रिलेटर्स बैठे हुए हैं, तो ये तो आप ही, मैं ऐसे कहूँ कि आप हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, आपकी बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन इस सेंस में नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप एक प्रॉपर्टी को उसके ऊपर कर रहे हैं। ये जो हमारा सेशन चल रहा है ये क्या है? ये लोगों की अवेयरनेस तो है, हम लोगों को घर बैठे अवेयरनेस आप लोग दे रहे हैं, हम लोगों के आप कह लेंगे आप कमांड एंड कंट्रोल आप लोगों के पास आ गया, आप लोग, और मीडिया या ये सोशल साइट्स या इस तरह के पोर्टल्स जो हैं, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। ठीक है, आप लोगों को आना पड़ता है, हम लोगों को भी इंटरेक्ट करना पड़ता है कस्टमर के साथ, बट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे लिए विनिंग सिचुएशन है वो ये है कि कस्टमर इज कमिंग टू माय ऑफिस। शुरू में ये होता था मुझे क्लाइंट्स के पास जाना पड़ता था, एक बंदा है जी उसके पास वो इज इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी, तो वो आपके पास आएगा। ये थैंक्स टू जायदाद.com या इस तरह की जो भी सर्विसेज आप लोग कर रहे हैं, मल्टीपल सर्विसेज हैं, मगर थैंक्स टू यू पीपल ना, कि आप लोगों ने इतना कन्वीनियंट किया कि हम लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता, कस्टमर चल के हमारे पास आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फीलिंग है, और इसका क्रेडिट तो आप लोगों को जाता है, इसका क्रेडिट और किसी को नहीं चलता। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।